ہاں لوٹ کر آپ کی عبادت میں مشغول رہ سکوں۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی۔ چنانچہ ابلیس بہت خوشی کے ساتھ دنیا میں آیا اور جنات سے کہنے لگا، اے جنوں کی جماعت، کیا تم بھول گئے ہو اس عذاب کو؟ ابھی وقت ہے، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ کے کام چھوڑ کر نیک راستے پر واپس آؤ۔ اس طرح وہ جنوں کو بہت دنوں تک ہدایت کرتا رہا، لیکن لگاتار جد و جہد اور سخت محنت کے باوجود تھوڑے سے جنوں کے سوا تقریباً سبھی ابلیس کی مخالفت کرنے لگے اور شدید گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے فرمایا، اے ابلیس، میں تیری عبادت، بندگی اور اطاعت دیکھ کر بہت راضی ہوں۔ اب تو دنیا میں جا اور اپنی قوم جنات کو سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ رب العالمین نے ابلیس کی یہ درخواست قبول فرما لی اور جنات کو ہلاک کرنے کے لیے بے شمار فرشتوں کو دنیا میں بھیجا۔ ان فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی تھا۔ پس فرشتوں اور ابلیس کے آنے کے بعد دنیا کے سبھی گنہگار جن ایک ایک کر کے مر گئے۔ دنیا کا کام پورا کرنے کے بعد ابلیس پھر ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ابلیس کے کتنے ہی سجدے تھے کہ کسی کے لیے ان کا شمار ممکن نہیں تھا۔ آسمان، زمین اور عرش معلیٰ کے قریب کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں ابلیس نے بے شمار سجدے نہ کیے ہوں۔ پھر ابلیس نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اے میرے رب، اے اللہ، تیرے بے پایاں فضل و کرم سے میں ایک نہایت ادنا درجے سے عزت و شرف کے اعلیٰ مرتبے تک پہنچ گیا ہوں۔ تیرے فضل و کرم سے میں تیرا قرب حاصل کر سکا۔ اب میرے دل کی شدید خواہش ہے کہ اگر تو مجھے اپنی مقدس لوح محفوظ کا دیدار کرا دے تو میری زندگی بابرکت اور کامیاب ہو جائے۔ مہربانی فرما کر میری یہ آرزو پوری فرما۔ رحمتوں والے عظیم اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ دعا قبول فرمائی اور فرشتے مقرب میکائیل کو حکم دیا، اے میکائیل، ابلیس کو لے جا اور لوح محفوظ کے قریب کر دے۔ چنانچہ میکائیل فرشتے نے یہ حکم پاتے ہی ابلیس کو لے جا کر لوح محفوظ کے قریب کر دیا۔ ابلیس اللہ کی اس عظیم الشان مخلوق لوح محفوظ کو دیکھنے لگا اور دعا کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ پڑی جہاں لکھا تھا، اللہ کا ایک بندہ 6 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت کرے گا، لیکن اللہ کا ایک حکم نہ ماننے کے سبب وہ جنت سے نکالا جائے گا، اور وہ بندہ آسمان و زمین میں ملعون یعنی اللہ کی لعنت کا سزاوار کے نام سے جانا جائے گا۔ یہ دیکھ کر ابلیس جارو قطار رونے لگا اور سجدے میں گر پڑا۔ مفسرین کے قول کے مطابق ابلیس نے یہ سجدہ 6000 سال تک کیا۔ 6000 سال بعد جب اس نے سر اٹھایا